في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صلوات الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي المطلبي القرشي الطالبي التهامي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صلوات پڑھیں محمد اور آلہ. اب یہ جو میں نے کان میں لگایا اس کی وجہ سے مجھے اپنی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے. اب آپ لوگوں کو سنائی دے رہی کہ نہیں دے رہی ہے اب آپ لوگ جانے. ہے نا یہ جو دو کان میں لگا ہوا ہے نا موبائل کی اس لیے مطلب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. آیا بلغ کے سلسلے سے کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت علی ابن ابی طالب کتنا اہم ہے. کل یہاں تک گفتگو پہنچی تھی کہ نماز جیسی عبادت، روزہ جیسی عبادت، زکوٰۃ جیسی عبادت، یہ تمام کی تمام عبادتیں پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہو چکی تھیں. آدم سے لے کر کے خاتم تک تمام انبیاء کرام نے دین اسلام کی تکمیل کے لیے جس سے جتنی بھی کوشش ہو سکتی تھی، جہاں فشانی ہو سکتی تھی، سب نے کیا. لیکن کسی نبی کے زمانے میں پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ آج ہم نے اسلام مکمل کر دیا. یہاں تک کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کا آپ مطالعہ کریں. انہوں نے اپنی پوری زندگی حیات طیبہ میں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے کتنی صعوبتیں برداشت کی، کتنی پریشانیاں جھیلی. کسی مقام پر پروردگار عالم کہہ دیتا کہ آج میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا. وطن کو ترک کرنا، دشمن اگر ہمیں مجبور کر دے ہجرت کرنے کے لیے تو ہمارے اوپر کیا گزرے گی. اب یہ مسئلہ جب چلا تھا یہ تو کچھ اور آڑے آ گیا سامنے. چلا تھا نا مسئلہ، ہر آدمی فکر مند تھا کہ نہیں تھا. مطلب وطن سے بے وطن، مطلب مشکل ہے کہ نہیں انسان کو کہ اگر یہاں سے زبردستی نکال دیا جائے. مشکل نہیں، مشکل ترین بات ہے. ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے وطن کو چھوڑ کے چلا جائے.
آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول کے اوپر کتنی مصیبتوں کا پہاڑ توڑا گیا ہوگا جب تو چھوڑنے کے لیے وطن مجبور ہوئے، ورنہ کوئی دنیا میں کوئی انسان اپنا وطن چھوڑ سکتا ہے آسانی سے؟ بھائی ہم آپ یہاں ہیں، رضوی صاحب ہیں، میں ہوں، ظفر میاں ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں یہاں پہ باہر سے آئے ہیں، لیکن وطن چھوڑ کے اس لیے آئے ہیں کہ روزی روٹی کے تلاش میں آئے۔ وطن اس لیے نہیں ترک کیا ہے کہ اب ہمارا وطن جانا ہی نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمیں چھڑوایا نہیں گیا، ہم تو آئے ہیں اپنی مرضی سے، لیکن اللہ کے رسول ان کے اوپر کتنے مصائب ڈھائے گئے ہوں گے، کتنا مجبور کیا گیا ہوگا اللہ کے رسول کو کہ پروردگار عالم کو یہ فیصلہ کرنا پڑا اور کہنا پڑا میرے حبیب ہجرت کر جاؤ۔ بھلو وجہ تو ہوگی کچھ، جبکہ کوئی عام انسان، معمولی انسان بھی اپنا وطن چھوڑنے کے لیے مجبور نہیں ہوتا۔ کیسی مجبوری رہی ہوگی؟ جناب ابو طالب جب تک باحیات تھے تب تک رسول اسلام کو ہجرت کرنے کی ضرورت کیوں نہیں پڑی؟ جبکہ وہ ضعیف انسان تھے، وہ بزرگ انسان تھے۔ دنیا کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ جب تک ابو طالب زندہ تھے تب تک اللہ نے اپنے حبیب کو ہجرت کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ غور کرے دنیا، دعوت فکر ہے یہ۔ جب انسان غور و فکر کرے گا تو وہ میری طرح سے اس نتیجے کے اوپر پہنچے گا کہ ابو طالب ضعیف تھے، بزرگ تھے، لیکن اتنے طاقتور اور اتنے شجاع اور اتنے بہادر انسان تھے کہ ان کا ایک ہونا، ان کا صرف وجود ہونا 40 عرب کے قبیلوں پر بھاری تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بظاہر ابو طالب ضعیف تھے، بزرگ تھے، لیکن اس ضعیفی اور بزرگی میں بھی جلالت کی یہ شان تھی کہ عرب کے 40 قبیلوں پر ابو طالب کی شجاعت بھاری تھی۔ بھائی ہجرت کی رات کون لوگ آئے، کتنے لوگ آئے تھے؟ جو مشہور روایت 40 کی ہے نا، ویسے 70 کی بھی ہے، 100 کی بھی ہے، تو ہم کم سے کم والی روایت کو جو مشہور ہے اسی کو ہم مانتے ہیں۔ اور 40 جو نوجوان آئے تھے وہ کیا ایک قبیلے کے تھے؟ 40 قبیلے کے تھے کہ نہیں چنندہ؟ یعنی جو سب سے شریر قبیلے تھے، جن کو سرور کائنات سے بے انتہا عداوت تھی، وہ سلیکٹ کر کے لائے گئے تھے اور ان کو یہ درس دیا گیا تھا کہ بالکل موقع ہاتھ آئے تو بالکل چھوڑنا نہیں، مطلب پوری پلاننگ اور پوری آمادگی کے ساتھ آئے تھے۔ تو اب کیا آپ نتیجہ نکالیں گے کہ جب کل تک ابو طالب تھے تو یہ 40 قبیلے کے لوگ کیا کر رہے تھے؟ ڈر کے مارے گھر میں دبک کے بیٹھے تھے کہ نہیں بیٹھے تھے؟ لیکن جب ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے تو اب یہ 40 قبیلے جو تھے وہ بڑے اپنے آپ کو بہادر سمجھنے لگے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ابو طالب تو چلے گئے ہیں لیکن اپنا نمائندہ علی کو چھوڑ کے گئے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔
اب وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ سرکار دو عالم اب تنہا ہو گئے، ابو طالب اب تو نہیں ہے، لیکن ابو طالب کسی نہ کسی کو چھوڑ کے گئے ہیں۔ اور جب ہوا حکم پروردگار کہ میرے حبیب ہجرت کرو، تو رسول نے کس کو منتخب کیا؟ ابو طالب ہوتے تو شاید، لیکن اب ابو طالب نہیں ہے تو رسول اسلام نے انتخاب کس کا کیا؟ کسی ایرو گیرو کے پاس تو نہیں گئے؟ ارے جب موبائل کی بات آئی تھی تب بھی کسی کے پاس نہیں گئے، وہاں بھی صداقت کی بات تھی اور یہاں شجاعت کی بات ہے۔ بڑے بہادر لوگ تھے نا، کسی ایسے کہہ دیتے کہ بھیا آج سو جاؤ یار۔ سلیکٹ کیا ہے رسول نے تو علی کو، اور آ کر کے ارشاد فرمایا اے علی آج رات بستر پہ سو جاؤ میرے۔ علی نے برجستہ پوچھا کہ میرے سونے سے آپ بچو گے؟ یہ نہیں کہا کہ میں بچوں گا، یہ علی ہی سوال کر سکتے ہیں، اور دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں پوچھ سکتا کہ کیا میرے سونے سے آپ بچ جاؤ گے، آپ کی جان بچ جائے گی میرے سونے سے؟ یہ علی جیسا ہی جواب اور سوال کر سکتا ہے، ورنہ دوسرا انسان تو اپنے بارے میں فکر کرے گا کہ حضور میں سو تو رہا ہوں آپ کے کہنے سے، لیکن میری ضمانت ہے۔ کیا کہنا علی ابن ابی طالب کے علم کا یہ سوال کر کے کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول نے ہاں کر کے یہ بتا دیا کہ یا علی میں بھی بچوں گا اور تمہاری بھی ضمانت ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آلہ۔ مطلب یہ ضمانت ہو گئی ہے اشاروں میں۔ علی سوئے بستر پہ، علی کتنے پردے میں ہے؟ علی شب ہجرت بستر رسالت معاف پہ سوئے ہیں، تو پردہ کتنا ہے؟ 3 پردوں میں ہے علی۔ دشمن باہر رات بھر جاگتا رہا اور علی 3 پردوں میں سوتے رہے۔ اچھوں کو نیند نہیں آتی ایسے ماحول میں جہاں 40 تلواریں ننگی ہو اور ارادہ صمیمی کر کے وہ نوجوان شرری آئے ہوں کہ رسول اکرم کا آج خاتمہ حتمی ہے نعوذ باللہ، اور رسول علی کو بستر پہ سلا کے تشریف لے جائے، دشمن کو کانوں کان پتہ نہ چلے کہ رسول کب کہاں چلے گئے۔ وہ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ محمد سو رہے ہیں، اور سو کون رہا ہے؟ کسی غیر کو سلا دیتے نا تو وہ بستر بھی لے کے بھاگ گیا ہوتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آلہ میں۔ نہیں بھاگتا، رسول کا بستر مل جاتا اور علی رسول کہتے آج تم سو جاؤ، تو ڈر کے ہمارے جان بھی بچاتا اور سوچتا کہ بستر بھی مل رہا ہے۔ یہ علی کا کلیجہ تھا۔ بستر رسالت آپ پہ سوئے، دشمن مشرکین کے نوجوان جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ محمد سو رہے ہیں۔ کیا کہنا علی ابن ابی طالب کا جو رات بھر جاگتا ہو، آج وہ ایسا سو رہا ہے کہ دشمن جاگ رہا ہے اور علی سو رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آلہ۔ یوں کہہ دو کہ شب ہجرت تو 3 طرح کے کردار نظر آ رہے ہیں۔ ایک کردار وہ ہے جو سو کے جس نے رات کو بسر کیا، ایک کردار وہ ہے جس نے رو کے رات کو بسر کیا، اور ایک کردار وہ ہے جنہوں نے جاگ کے رات کو بسر کیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آلہ۔ سونا ہے تو علی سے سیکھو، جاگنا ہے تو علی سے سیکھو۔ علی سو رہے
پروردگار عالم نے کہا علی سو رہے ہو، تمہارا سونا مجھے بڑا پسند ہے، اس کی قیمت کیا لوگے؟ علی نے کہا میرا سونا تمہیں بہت پسند ہے، خریدنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں علی بہت پسند ہے تمہارا سونا۔ سونا کس کو پسند نہیں ہے؟ علی نے کہا مرضی چاہیے۔ علی نے کہا مرضی چاہیے، اللہ نے آیت بھیج دی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ مرضی پروردگار عالم کا سودا ہوا ہے، کس چیز کے اوپر؟ عبادت نہیں کیا ہے، نماز کی شکل میں عبادت نہیں ہوئی ہے، روزے کی شکل میں عبادت نہیں ہوئی ہے، حج کی شکل میں عبادت نہیں ہوئی ہے، کیا کہنا علی کا سونا اتنا عظیم عبادت قرار پا گیا کہ پروردگار عالم نے اپنی مرضی اس کے بدلے میں دے دی۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل اللہ۔ ایسا سونا کائنات میں نہیں مل سکتا۔ علی کو رات رات بھر نیند نہیں آتی تھی عبادت کے لیے، اور آج آنکھ بھی نہیں کھل رہی ہے۔ تب پتہ یہ چلا کہ عبادت جو ہوتی ہے وہ مرضی پروردگار عالم کے لیے۔ علی کا جاگنا بھی اللہ کی خوشنودی، اور علی کا سونا بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ علی سوئے، رات بھر وہ سب تلوار لے کے جاگتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ محمد سو رہے ہیں۔ 3 پردے میں ہے علی، بتا دوں پردہ۔ پہلا پردہ رات کے اندھیرے کا پردہ، بھائی اندھیرے میں آپ کو دکھتا ہے کچھ؟ دوسرا پردہ دیوار کا پردہ، تیسرا پردہ چادر رسول کا پردہ۔ اب جملہ سمجھ لیجئے کہ اگر علی کی معرفت حاصل کرنا ہے تو 3 پردوں کو ہٹانا پڑے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ جب 3 پردے ہٹیں گے تب علی کی معرفت ہوگی۔ جب صبح ہونے لگی اور رسول سو رہے، علی سو رہے، کون آیا؟ سب سے پہلے ابو جہل آئے، آگے کھڑا ہے، ہمت نہیں ہو رہی چادر ہٹائے۔ ہمت اکٹھا کر کے اس نے چادر کو ہٹایا، پر جیسے ہی سرکایا اور چہرہ نظر آئے، وہ تو سمجھ رہا تھا کہ حضور محمد سو رہے ہیں، لیکن معاملہ کچھ اور۔ جیسے ہی چادر سرکایا اور چہرے علی نظر آیا تو کہتا کیا ہے؟ جیسے کوئی آدمی چوری کر رہا ہو اور آپ رگے ہاتھ پکڑ لیا جائے تو وہ اٹانگ بٹانگ کچھ بھی کرتا ہے، تو وہ ڈر کے اور گھبرا کے کہتا ابو جہل محمد کہاں ہے؟ علی کے علاوہ کوئی دوسرا ہوتا تو کہتا ہے کہ یار وہ تو گئے۔ علی نے کیا جواب دیا؟ تم نے محمد کو میرے حوالے کیا تھا۔ اس نے جتنا تیز کہا تھا اس سے زیادہ تیز لہجے میں علی نے جواب دیا۔ ابو جہل تعریف بتاتی ہے کہ اب وہ آگے بڑھا بدتمیزی کرنے کے لیے، پر جیسے ہی علی نے دیکھا کہ ابو جہل کا انداز الگ ہے، بس علی نے ایک مرتبہ اس کے گریبان کو پکڑا اور اس کی داڑھی کو پکڑا اور جو ایک جھٹکا دیا اور آواز دیا، خبردار ابو جہل، ارے ابھی تک جس محمد نے میرے ہاتھوں کو تلوار پہ جانے سے روک رکھا تھا وہ محمد یہاں سے جا چکے ہیں، خبردار ہو جاؤ، آج تجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد جو ایک تماچا مارا ہے تو وہ تماچا جو تھا ابو جہل کو زندگی بھر یاد رہا۔ اب اگر علی کہہ دیتے کہ محمد کہاں ہے؟ مکے میں ہے، تو پتہ چلتا کہ علی جھوٹ بول رہے ہیں، اور علی جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اگر یہ کہیں کہ محمد ابن عبداللہ حضور مرسل اعظم مکے سے مدینے ہجرت کر گئے، پھر کیا ہوگا؟ دشمن کو
خبر ہو جائے گی یعنی مخبری ہو گئی تو مقصد پورا فوت ہو جائے گا شب ہجرت کا۔ علی نے کیا کہا کہ کیا تم نے محمد عربی کو اور حضور کو میرے حوالے کیا تھا؟ اب یہ جو 40 جو باہر کھڑے ہوئے تو وہ تو ابو جہل جب پیٹا ہے تو وہ سب جب سردار پیٹ گیا تو پھر دوسرے کہاں لگتے ہیں؟ رات بھر جاگے تھے کہ حضور سو رہے ہیں، لیکن صبح معاملہ کچھ اور نکلا، بھاگے۔ کسی طرح سے ان کو بھنک مل گئی کہ رسول مکے سے مدینے کی طرف کوچ کر چکے۔ علی ابلیس تو تھا ہی وہاں پہ، ابلیس نے ہی تو مشورہ دیا تھا قتل رسول کا۔ وہ لشکر چلا ہے حضور کی تلاش میں، اور حضور ایک غار میں ٹھہرے تھے۔ اس غار کا نام کیا تھا؟ غار ثور۔ ثور عربی میں کہتے ہیں بیل کو، سمجھ رہے ہیں؟ وہ بیل نما تھا وہ غار، اس کا نام تھا غار ثور۔ اللہ کے رسول اس میں چلے گئے۔ میں نے جملہ کہا تھا کہ کوئی رات سو کے رات بسر کرتا ہے اور کوئی رات رو کے گزارتا ہے، یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے۔ اسی غار میں بیٹھ گئے جا کے، اور وہاں جو ہوا سمجھ گئے آپ۔ دشمن آیا دروازے تک، غار کے دہانے تک آیا، ادھر سے رونے کی آواز بلند ہو رہی تاکہ اشارہ ہو رہا ہے پتہ چل جائے کہ یہی ہے بھائی، آواز آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پہ۔ لیکن قدرت کا انتظام آپ دیکھیے کہ خدا جس چیز سے چاہے مدد لے سکتی ہے۔ قدرت اپنے حبیب کی حفاظت کے لیے کسی بھی شے کی مدد لے سکتی ہے۔ دشمن دہانے تک آ گیا، رسول غار حرا میں ہے، رسول کی حفاظت واجب۔ اللہ نے مکڑی کو حکم دیا جاؤ جالا بنا دو، کبوتری کو حکم دیا کہ گھونسلہ بناؤ اور انڈا دے دو۔ یہ سب کام کتنی جلدی ہو رہا؟ بھائی مکڑی جالا تندے، اس کا مطلب یہ کہ کوئی اندر گیا نہیں ہے، کوئی باہر نکلا نہیں ہے، اور وہاں کبوتری ایک گھونسلہ بنا کے وہاں انڈا دے دے، اس کا مطلب جہاں انسانوں کی آمد و رفت ہوتی ہے وہاں پرندے کبھی انڈے نہیں دیتے۔ پروردگار عالم نے کیا ماحول پیدا کیا۔ دشمن آیا دروازے پہ، دیکھا چاروں طرف سے، غار کے دروازے میں جھانک جھانک کے دیکھنا شروع کیا تو اس کو چاروں طرف مکڑی کے جالے ہی جالے نظر آئے۔ تو دشمن سمجھدار تھا، کہتا ہے اگر گئے ہوتے تو جالے نہ ہوتے، اگر وہ یہاں ہوتے تو یہ کبوتری نہ بیٹھی ہوتی۔ سمجھ رہے آپ؟ تو پروردگار عالم جس چیز سے چاہے اپنے حبیب کی حفاظت کے لیے مدد لے سکتا ہے۔ تو اب یہاں کے اوپر آپ کے حوالے ایک جملہ کہہ دوں ذاکری انداز میں کہ جب مکڑی نے جالا تنا تھا تو جبریل آئے تھے، اور آنے کے بعد انہوں نے مکڑی کے جالے کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہا، کیونکہ یہاں رسول کی حفاظت کا معاملہ ہے کہ دیکھو مکڑی نے جو جالا تنا ہے وہ کیا اس سے رسول کی حفاظت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں پروردگار عالم نے مکڑی کے جالے کو اوہن البیوت کہا ہے کہ تمام گھروں میں سب سے کمزور اگر گھر ہے تو وہ مکڑی کا گھر، یعنی سب سے کمزور شے سے پروردگار عالم کس کی حفاظت کر رہا ہے؟ اپنے حبیب کی۔ تو جبریل نے آ کر کے اندازہ لگانا چاہا، ایک مرتبہ جالے میں اپنا ہاتھ ڈالا، پنجہ اندازہ لگانا چاہا کہ دیکھو یہ کتنا مضبوط ہے، پورا زور لگا کے کھینچنا چاہا لیکن مکڑی کا جالا نہ ٹوٹا۔ دوسری بار زور لگایا، مکڑی کا جالا نہ ٹوٹا۔ تیسری بار آواز دیا یا علی ادرکنی، وہ مکڑی وہی تھی، کیا ہے جبریل یا علی کہنے میں دیر کر دی، میں نے یا علی کہہ کے جالا تنا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔
یہ ہے مطلب اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہاں کے اوپر جب رسول بچ گئے شب ہجرت مکے سے مدینے آ گئے تو پروردگار عالم نے کیوں نہیں کہا کہ آج اسلام میں نے مکمل کر دیا؟ اسلام مکمل کب کیا پروردگار عالم نے؟ 2 ہجری میں نماز آئی، 2 ہجری میں روزہ آیا اور دین کا مکمل ہوا. کل میں نے کہا تھا آپ کے جو لوگ مجلس میں تھے، سن 11 ہجری میں پروردگار عالم نے سن 11 ہجری میں حکم دیا، اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن اے حبیب میں نے آپ کے دین کو آپ کے لیے مکمل کر دیا. آئیے سوال کیا جائے پروردگار عالم ارے نماز تو آ چکی 2 ہجری میں، اسلام کیوں نہیں مکمل کیا؟ روزہ آ گیا 2 ہجری میں، اسلام جب کیوں نہیں مکمل ہوا؟ حج کر کے آ رہے رسول اکرم، حج اسلام کیوں نہیں مکمل وہی کر دیا؟ زکوٰۃ لوگ دے رہے ہیں، شاید آواز قدرت آ جائے اے میرے بندے، اے میرے نادان بندے، یاد رکھ نماز دین اسلام مکمل نام نہیں ہے، یعنی نماز جو ہے وہ دین کے مکمل ہونے کی علامت نہیں ہے، روزہ اسلام کے مکمل ہونے کا نام نہیں ہے. اسلام جبھی مکمل ہوگا جب علی کی ولایت کا اعلان ہوگا. صلوات پڑھ دیں محمد اور عالم. جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تب اللہ نے کہا آج اسلام مکمل کر دیا. آج. اور یاد رکھیے جب اللہ کا دین بغیر علی کی ولایت کے مکمل نہیں ہو سکتا تو آپ کا اسلام کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کا دین بغیر علی کی ولایت کے مکمل نہیں ہوتا تو دنیا والوں غور و فکر کرو آپ کا دین کیسے ہو سکتا ہے بغیر علی کی ولایت کے؟ نماز قبول نہیں ہو سکتی جب تک علی کی ولایت نہ ہو. قرآن کوئی ذریعہ نجات نہیں بن سکتا جب تک علی کی ولایت نہ ہو. حج آپ کی بخشش نہیں کرا سکتا جب تک علی کی ولایت نہ ہو. علی کی ولایت بہت ضروری ہے ہر کام. یہ مجلس حسین علی کی ولایت سے محبت کرنے کا بہترین ثبوت ہے، کیونکہ میرے مولا علی نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمام بندوں پر اپنے لیے مجھے منتخب کیا ہے. علی فرما رہے اللہ نے مجھے تمام بندوں پر اپنے لیے منتخب کیا ہے، اور اے میرے چاہنے والوں شیعو تم کو ہمارے لیے منتخب کیا. مولا علی کا جملہ ہے یہ. مولا علی کی پہچان مولا علی نے شیعوں کی پہچان بتا دی کہ ان کی علامت یہ ہے کہ ہماری خوشی میں یہ خوشی مناتے ہیں، ہمارے غم میں یہ غم مناتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ اپنے قیمتی وقت کو ضائع میں کہہ رہا ہوں، جبکہ ضائع نہیں ہوتا، یہ مجلس کا وقت ضائع ہو رہا ہے. ہمارے لیے یہ اپنے قیمتی وقت کو صرف کرتے ہیں اور ہمارے نام پر اپنی قیمتی دولت کو خرچ کرنے میں دریغ نہیں کرتے. یہ ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کی علامت پہچان. تو یہ مجلس حسین ولایت علی ابن ابی طالب کے اوپر ایک بہترین دلیل ہے محبت کرنے کی. یہ ہمارے پاس ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا اگر گھبراتی ہے تو انہیں سے گھبراتی ہے جہاں ولایت اہل بیت علی ابن ابی طالب ہے. صلوات پڑھ دیں محمد اور علی. بس میں آپ کو زحمت کو ختم کروں گا مصاحف کے چند جملے. مجالس سید الشہداء بہت ضروری. یہ ہم سے زندہ نہیں ہے، ہم اس سے زندہ. ہمیشہ یاد رکھیے گا یہ بات
مجالس ہم سے زندہ نہیں ہے، ہم مجلسوں کے ذریعے سے زندہ ہیں۔ ہم عزاداری حسین کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ اگر عزاداری ہٹ جائے تو ہماری شہرت جیسے کٹ جاتی ہے ویسے ہی ہماری شہرت کٹ جائے گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس پرہول ماحول میں بھی ہم لوگ نے مجلس کو نہیں ترک کیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور یہ دعا ہے پروردگار عالم سے کربلا والوں کے صدقے میں کہ مولا تمام عزاداروں کو سلامت کرنا، تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، کیونکہ جب تک یہ عزادار رہیں گے یا حسین کی صدائیں بلند ہوتی رہیں، اور اگر عزاداروں میں کوئی بیمار ہو، کوئی مریض ہو، تو بیمار کربلا کے صدقے میں سب کو صحت اور تندرستی عطا۔ آج محرم کی 6 تاریخ، ہم لوگ مصیبت کی طرف آگے بڑھ، 6 محرم ہو گئی دیکھتے دیکھتے، اور کل کون سی محرم آئے گی؟ قیام حسینی سے پانی ختم، اہم تاریخیں شروع ہو جائیں گے نا کل سے۔ 6 محرم، کل آپ نے شہزادوں کی آنا محمد کی شجاعت اور شہادت سنی، اور آج ایک ایسا شہزادہ جس کے بچپنے میں ہی جو یتیم ہو گیا، بچپنے میں ہی جو یتیم ہو گیا تھا، اس شہزادے کا نام ہے قاسم۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینے میں شہید ہوئے زہر دغا سے، تو قاسم ایک گوشے میں بیٹھ کے رو رہے، 3 سال کے رہے ہیں، مطلب زیادہ بڑی عمر نہیں تھی۔ سن 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوئی، سن 61 ہجری میں واقع کربلا۔ اب اس سے عمر کا اندازہ لگا لیجئے کہ امام حسن کی شہادت کے وقت قاسم کیا سال کے تھے؟ 2-2.5 سال کے، کیونکہ کربلا میں 13 ہی سال کی عمر بتائی جاتی ہے۔ تو جناب ام فروا کہتی ہے، بیٹا تیرے بابا کا جنازہ جو ہے جا کے واپس آیا، تیرے بابا کا جنازہ دشمنوں نے جنت البقیع میں دفن نہیں ہونے دیا، وہاں جا کے واپس آیا۔ تو قاسم نے بچپنے میں کہا تھا کہ اے اماں، ارے جب تیرا قاسم دولہا بن کے مقتل میدان میں جائے گا تو دیکھنا بابا کا لاشا تو آ گیا ہے لیکن قاسم کا لاشا نہ آئے گا۔ قاسم نے 2 سال 2.5 سال کی عمر میں ہی جملہ کہہ دیا تھا، اماں دن تو آنے دو۔ امام حسن نے اپنی آخری وقت میں ایک تعویذ لکھ کے ام فروا سے کہا تھا، یہ میرے بیٹے قاسم کے داہنے بازو پہ باندھ دینا، اور جب سخت ترین وقت آ جائے مصیبت کا تو اس تعویذ کو کھولنا، اور جو اس پر مضمون لکھا ہو اس کے اوپر پڑھ کے عمل کرنا۔ عزاداروں، عاشور کا دن آیا، اولو محمد بنی ہاشم کے نوجوان شہید ہونے لگے۔ ایک مرتبہ جناب قاسم اپنے چچا حسین کی خدمت میں آئے، عرض کیا، چچا بھتیجے کو مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ امام حسین نے جناب قاسم کو کلیجے سے لگایا، سر سے پاؤں تک دیکھا، زاروں قطار گریہ کرنے لگے، آواز دیا، بیٹا تم تو میرے بھائی کی ہو بہو شبیہ ہو، میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ عزاداروں، قاسم روتے ہوئے خیمے کی طرف گئے تو ایک مرتبہ ام فروا نے دیکھا، آواز دیا، قاسم تم ابھی تک زندہ ہو؟ قاسم نے کہا، ماں
چچا مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، بس ایک جملہ سننا تھا کہ ام فروا نے ایک مرتبہ قاسم کو ہاتھ پکڑا، امام حسین کی طرف لے کے چلی ہے۔ عزادارو حسین نے دیکھا کہ ام فروا چلی آ رہی ہے، بس ایک مرتبہ جناب حسین نے، امام حسین نے ام فروا سے فرمایا کہ بھابھی، ارے آپ نے کیوں زحمت فرمائی، آپ تو وہاں حکم دیتی حسین آ جاتا۔ ام فروا نے عرض کیا، مولا میں اس لیے آئی ہوں کہ میرے بیٹے کو اجازت دے دو، کیونکہ کل میدان محشر میں اگر شہزادی فاطمہ زہرا نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ کیوں ام فروا، تجھے میرا بیٹا حسین زیادہ پیارا تھا یا تیرا بیٹا قاسم زیادہ پیارا تھا، تو مولا میں کیا جواب دوں گی؟ عزادارو قاسم کو اجازت ابھی نہیں ملی، بس ایک مرتبہ عزادارو حسین نے قاسم کے بازو سے وہ تعویذ کھلوائی اور اس کے مضمون کو پڑھا۔ عزادارو حسین اب مجبور ہو گئے، کہا بیٹا بھیا کی حکم ہے کہ جب مصیبت آ جائے تو اس پر عمل کرنا۔ جاؤ بیٹا قاسم، اب میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، کیونکہ میرے بھائی کی وصیت ہے اور وصیت پر عمل کرنا واجب ہے۔ عزادارو جناب قاسم خیمے میں آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ تمام بیبیوں سے اجازت طلب کی، تمام بیبیوں سے رخصت ہوئے اور رخصت ہونے کے بعد حسین کی خدمت میں آئے، کہا چچا اب اجازت چاہتا ہوں۔ عزادارو حسین نے ایک مرتبہ قاسم کو تیار کیا، سر پہ امامہ رکھا، عزادارو چھوٹی سی تلوار دی اور قاسم کو گھوڑے کے اوپر عباس نے سوار کرایا۔ جب جناب قاسم بڑھنے لگے تو ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، آواز دیا قاسم ٹھہرو۔ قاسم ٹھہرے، عزادارو گھوڑے سے نیچے اترے، پر ایک مرتبہ حسین نے قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا۔ کسی نے پوچھا مولا ابھی تک جتنے بھی نوجوان گئے تھے آپ نے کسی کا گریبان چاک نہیں کیا تھا، آخر کیا وجہ ہے کہ قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا؟ میرا مولا جواب دیتا ہے کہ اے دنیا والو، ارے یہ عرب کا دستور ہے کہ جب مقتل میں گریبان چاک شدہ کوئی میدان میں آتا تھا تو دشمن دور سے سمجھ جاتا تھا کہ آنے والا یتیم ہے، میں نے اس لیے گریبان چاک کیا تاکہ دشمن سمجھ سکے کہ یہ حسن کا یتیم ہے۔ جزاک اللہ عزادارو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو قاسم چلے ہیں تو گریبان چاک تھا، کلیجہ سامنے چودھویں کی چاند کی طرح سے چمک رہا تھا۔ دشمن خود کہتا ہے کہ اتنا حسین چہرہ ماں نے کیسے مقتل میں بھیج دیا۔ عزادارو قاسم میدان میں آئے ہیں، پر ایک مرتبہ میرے ساتھ کی آواز گونجی کہ اے ارزق شامی، جاؤ اس بچے کا سر قلم کر کے لے کے آؤ۔ ارزق شامی نے میرے ساتھ سے کہا کہ مجھے کیوں بھیجتے ہو، ارے میرے 4 بیٹی ہیں جس میں سے ایک بیٹا اس بچے کے لیے کافی ہے۔ بس ارزق نے اپنے ایک جوان بیٹے کو بھیجا جو بہت پہلوان تھے، سب چاروں کے چاروں، ایک پہلوان کو بھیجا۔ قاسم نے ایک مرتبہ ایسا وار کیا ہے کہ ارزق شامی کا پہلا بیٹا جہنم میں پہنچا، دوسرا بیٹا آیا اس کو بھی بھنار کیا، تیسرا بیٹا آیا اس کو بھی واصل جہنم کیا، اور چوتھا آیا اس کو بھی روت دیا۔ عزادارو جس باپ کے سامنے 4 پہلوان بیٹے مارے جا چکے ہوں، اس ارزق شامی کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ وہ مست ہاتھی کی طرف سے اب میدان میں آیا اور چاہتا ہے کہ جناب قاسم کو قتل کرے۔ بس عزادارو حسین قاسم کی شجاعت دیکھ رہے تھے، بس ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ اب قاسم کے مقابلے میں ارزق شامی ملعون آیا ہے، بس حسین نے آواز دیا فضا، اے فضا، ارے ام فروا سے کہو کہ شام کا سب سے بڑا پہلوان تیرے لخت جگر کے مقابلے میں آیا ہے۔ اے ام فروا، اپنے سر کے بال کھول کے دعا کرو، کیونکہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں جلد قبول ہوتی ہے۔ بس ادھر ام فروا تک پیغام پہنچا، ام فروا نے سر کے بال کھولے، سجدے الہی میں سر رکھا، آواز دیا اے پروردگار میرے بیٹے کی لاج رکھ لے۔ ادھر ام فروا نے دعا کیا، ادھر قاسم کی تلوار بجلی بن کے ارزق کے سر پہ گری اور ارزق تڑپ رہا تھا۔ حسین آواز دے رہے ہیں مرحبا
عباس جواب دے، آواز دے رہے، مرحبا شاباش بیٹے۔ قاسم کب تک لڑتے عزادارو؟ وہ میرے ساتھ نے جتنے فوجیوں کو بھیجا قاسم نے تہ تیک کر دیا، بس ایک مرتبہ میرے ساتھ کی آواز آئی کہ چاروں طرف سے قاسم کو گھیر لو، یہ بنی ہاشم کے نوجوان ہیں، ان سے ایسے نہیں لڑا جا سکتا۔ بس 30,000 کا لشکر چاروں طرف سے قاسم کو نرغے میں لیتا ہے، تیروں کی بارش ہونے لگی عزادارو۔ ارے امام حسن کا یتیم زخمی ہو کے گھوڑے سے نیچے گرا، آواز دیا، اے چچا حاضر کنی، اے چچا مدد کو آؤ۔ بس عزادارو حسین نے قاسم کی آواز سنی، مقتل کی طرف گھوڑا دوڑایا، مقتل میں گئے، چاروں طرف نظریں اٹھا کے دیکھا لیکن قاسم نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایک بلندی پر گئے، ایک ٹیلے پر گئے، ایک اونچی جگہ پر گئے اور جانے کے بعد چاروں طرف دیکھنا چاہا کہ شاید بلندی سے قاسم نظر آئے، قاسم نظر نہیں آئے۔ عزاداروں کیوں نظر نہیں آئے؟ اس لیے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے رودے جا رہے آئے۔ حسین ٹیلے پہ چڑھے، آواز دیا، بیٹا قاسم، 3 آواز دی ہے میرے مولا نے، بیٹا قاسم کہاں ہو؟ حسین نے جب کہا بیٹا قاسم تیرا چچا بلا رہا ہے کہاں ہو، قاسم نے جواب نہیں دیا۔ حسین نے کہا اے بیٹا، ارے حسین بلا رہا ہے بولو، قاسم نے جواب نہیں دیا۔ جب حسین نے کہا اے قاسم تجھے امام وقت بلا رہا ہے، بس جیسے ہی حسین نے امام وقت کہا قاسم کی لاش کے ٹکڑے فضا میں بلند ہوئے، لبیک لبیک یا ابن رسول اللہ، اے چچا میں ادھر ہوں۔ بس حسین آگے بڑھے، حسین آگے بڑھے، اس مقام پہ پہنچے جہاں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ارے زمین کربلا پہ بکھرے پڑے تھے۔ حسین نے رضا اتاری، زمین کربلا پہ بچھایا، لاش کے ٹکڑوں کو رضا میں رکھا، پوٹلی بنایا، کلیجے سے لگایا، گھوڑے پہ بیٹھے، خیمے کی طرف چلے۔ عزاداروں در خیمہ پہ جا کے آواز دیا، اے ام فروا، لو تیرا لال مقتل سے دولہا بن کے آ گیا۔ بیویوں میں کوہرام برپا، وا قاسمہ یا قاسمہ کی صدا بلند ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تو یہ جناب قاسم کی یتیمی اور شہادت کا واسطہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تو یہ کربلا کے مظلوموں اور بے کسوں کا واسطہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار تو یہ بیمار کربلا کا واسطہ جملہ مومنین مومنات میں جو بھی بیمار ہیں ان سب کو جلد از جلد صحت اور شفا و تندرستی عطا فرما۔ حاضرین مجلس میں جو بیمار ہیں اور ان کے گھروں میں جو بھی بیمار ہیں سب کو جلد از جلد شفائے کامل عطا فرما۔ جو مرحومین ہو چکے ہیں سب کو جواری میں معصومین میں جگہ عطا فرما۔ ہم سب کو تمام مقدس مقامات کی زیارت کرنے کا شرف عطا فرما۔ تمام مقدس مقامات کی دشمنوں کے شر و فساد سے محفوظ فرما۔ پروردگار جو بھوکے ہیں ان کو کھانا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ پروردگار تو یہ شہدائے کربلا کا واسطہ کورونا وائرس کا جلد از جلد خاتمہ فرما۔ ہم سب کو تمام مومنین مومنات کو کورونا وائرس سے اپنی حفاظت میں جگہ عطا فرما۔ ہم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے اعوان و انصار اور ان کے غلاموں میں شمار۔ حضرات